چلتا ہے. ہم اپنے قانون کو نہیں چلا سکتے. ہمارا قانون وقتاً فوقتاً کے لیے ہے. اللہ کا قانون وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. میرا اللہ کا قانون اٹل ہے. میرا اللہ کا قانون اٹل ہے. اس کے ساتھ اور ایک دعویٰ کرتا ہے میرا اللہ, لا مبدل لکلماتہ, لا تبدیل لکلمات اللہ. میرا قانون کو ساری کائنات کے بادشاہ, وزیر, جرنیل, بڑے بڑے چیف جسٹس میرے قانون کو نہیں بدل سکتا. یہ اس کو کوئی بدل نہیں سکتا. تو پھر تم یہ کیوں گمان کر کے بیٹھے ہوئے ہو کہ اللہ ہمیں چھوڑ دے گا, ہمارے گناہوں میں پکڑ نہیں ہوگی اور نیکی میں ہمیں اجر نہیں ملے گا. یہ تم اس کے ٹھیکیدار کیوں بنے ہوئے ہو؟ میرا اللہ کہتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. میں جو چاہتا ہوں وہی ہوتا ہے, تم جو چاہتے ہو نہیں ہوتا ہے. تمہارا چاہا وہی چاہا نہیں, میرا چاہا ہے. تم نے کبھی چاہا کہ مجھے ساری کائنات کی دولت مل جائے, لیکن تم کو نہیں ملا. تم نے بڑی جدوجہد کی, محنت کی, کوشش کی اور در بدر تم نے گھومے, گاؤں شہر ہر جگہ تم نے گئے کمانے کے لیے, پیسے لینے کے لیے, لیکن تم کو اتنا ہی ملا جتنا تمہیں تمہارا رب نے چاہا. جتنا تمہیں تمہارا رب نے چاہا کہ فلاں شخص کو میں نے 10,000 دینی ہے, بس اس سے زیادہ وہ لے نہیں سکتا. تو بتاؤ تم یہ کیوں سوچتے ہو کہ میں جو چاہوں گا وہی ہوگا, میں جو کروں گا وہی ہوگا. اگر ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی وحدانیت کا یقین ہو جائے, لا الہ الا اللہ کا یقین ہو جائے. لا یہ عربی کا الفاظ ہے, یہ عربی کا لفظ ہے, اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں برسوں لگ جائیں گے, لیکن صحابہ کرام نے ایک دن, آدھا دن, ایک گھنٹے کے اندر سمجھ گئے. ان کے دلوں کے اندر لا الہ الا اللہ اتر گیا. تبھی تو انہوں نے بیوی کو بیوہ کیا, بچوں کو یتیم کیا, گھر بار کو چھوڑا, کھیتی باڑی کو چھوڑا, دولت کو چھوڑا, شہرت کو چھوڑا, اپنے وطن کو چھوڑا. کس بنا پر؟ یہی لا الہ الا اللہ ان کے دلوں کے اندر اتر گیا تھا. ہمارے حلق میں ہے, زبان پر ہے, دماغ میں ہے, اس لیے ہم کچھ نہیں کر پاتے ہیں. لا اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے آپ لوگ. لا کچھ نہیں, لا کچھ نہیں, الا اللہ, اللہ سے ہوتا ہے. یہ یقین ہو جائے ہمارے دلوں کے اندر تو ہم پکے اور سچے ایمان والے ہو جائیں گے. میرے بھائیوں, اس کائنات کے اندر اللہ کی چاہت, اللہ کی مشیت چلتا ہے. میں یہ کہتا ہوں, میرا اللہ کہتا ہے, او مٹیاری والو, او بہار والو, او انڈیا والو, ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو. میں تمہارے اوپر مصیبت کو ڈال دوں تو کیا یہ امریکہ والا ہٹا سکتا ہے, یہ یورپ والا ہٹا سکتا ہے, یہ سعودی عربیہ والا ہٹا سکتا ہے, یہ دبئی والا ہٹا سکتا ہے, یہ جاپان والا ہٹا سکتا ہے, یہ ازبکستان والا ہٹا سکتا ہے؟ نہیں نا. وہی یرید کا بخیر فلا راد للفضل. اگر میں تمہارے ساتھ بھلائی کا معاملہ کروں تو کیا یہ اتنی طاقت میں ختم کر سکتی ہے؟ کیا یہ یورپ والا میں ختم کر سکتی ہے؟ یا پھر تمہیں اللہ کی رحمت سے تمہیں ہٹا سکتے ہیں؟ نہیں, بالکل نہیں, ہرگز نہیں. کیونکہ میرا اللہ اس کائنات کا ٹھیکیدار بھی ہے, مالک بھی ہے, خالق بھی ہے, رازق بھی ہے, غفار بھی ہے, ستار بھی ہے, وہاب بھی ہے, رزاق بھی ہے, علیم بھی ہے, شاہد بھی ہے. ہر کوئی میرا اللہ ہی ہے. میرے
یہ نظریہ لے کے چلو کہ ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے اور ہم کو ہمارا سارا کیا کرایا ہمیں اللہ کو دکھانا ہے اور اللہ ہمیں ہمارا سارا کچھ ہمیں دکھائے گا کہ دیکھو مٹیاری والا اقرا کتابک سارا کیا کرایا تیرے سامنے ہے، سارا کیا کرایا تیرے سامنے ہے. تو اس دھوکے میں نہ رہنا، تو اس دھوکے میں نہ رہنا کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں، کوئی نہیں، کچھ نہیں، کون حساب کتاب کچھ نہیں ہوگا. یہ مت سمجھنا، یہ خیال اپنے دماغ سے ہٹا لو، دلوں سے ہٹا لو، زبان سے اس کو ہٹا لو. یہ ہو کے رہے گا، یہ ہو کے رہو. وقت قرب الوعد الحق، آج تیرے رب کا سچا وعدہ پورا ہو کے رہے گا، ہو کے رہے گا. میرے بھائیوں، میرے بھائیوں، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، تم اس گندی زندگی سے نکل جاؤ، اس فحاشی زندگی سے نکل جاؤ. آج ہمارے معاشرے کے اندر کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے. ارے میرے بھائیوں، کل کسی نے مجھے کہا کہ دیکھو فلاں کی بیٹیاں بازار کے اندر ایسے چلتی ہے، دوسرے نے کہا دیکھو اس کی بیٹی ایسے چلتی ہے. ارے بھائیوں، میرے بھائیوں، مجھے بتاؤ یہ جتنے بیٹیاں بازار میں چلتی ہے، گھومتی ہے، یہ جاتی ہے، یہ کن کی بیٹی ہے؟ یہ ہمارے تو ہی تو بیٹی ہے. کن کی بیٹی ہے؟ بتاؤ کس کی بیٹی ہے؟ یہ ہماری بیٹی ہے، یہ ہماری بیٹی ہے. اگر آج ہم اپنی بیٹیوں کو اچھی تربیت، اچھی تعلیم اگر دیں گے تو کل قیامت کے دن ہم جنت کے حقدار ہوں گے. بتاؤ ہمارے اندر کوئی شرم و حیا کی کوئی چیز ہے؟ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. ہم بے حس انسان ہو چکے ہیں. جس کام کے لیے بھیجا اللہ نے کہا شراب نہ پینا، ہم وہی کام کرنے لگ گئے ہیں. اللہ نے کہا گناہ نہ کرنا، ہم وہی کام کرنے لگ گئے ہیں. اللہ نے کہا نماز نہ چھوڑنا، ہم نمازوں کی چھوڑ رہے ہیں. اللہ نے کہا روزہ کو نہ چھوڑنا، ہم روزے کو چھوڑ رہے ہیں. اللہ نے کہا زکات کو دینا، ہم زکات سے منکر ہو چکے ہیں. اللہ نے کہا حج کرنا، پیسے آ جائے تو ہم حج کا انکار کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. بتاؤ الٹا ہی کام کر رہے ہیں ہم. میرے بھائیوں، آج کوئی انسان اگر کوئی انسان اپنی منزل تلاش کرتا ہے دنیاوی منزل کے حساب سے تو جدوجہد کرتا ہے. اس کو پتا ہے کہ آپ کا چل کر مجھے منزل ملنے والی ہے. کسی مکھیا سے پوچھو جب الیکشن آتے ہیں تو کتنی محنت کرتے ہو، کتنی جدوجہد کرتے ہیں، گھر گھر جاتے ہیں، گلی گلی جاتے ہیں، ہر لوگ سے ملتے ہیں، دشمنوں سے بھی ملتے ہیں، دوستوں سے بھی ملتے ہیں. کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ منزل ملنے والی ہے، آگے مجھے آسانی ہوگی. تو آج ہم بھی اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے چلے کہ انشاءاللہ آج ہم دین کے اندر محنت کریں گے تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت دے گا. ذواتا افنان فیہما عینان تجریان فیہما من کل فاکہۃ زوجان متکئین علی فرش بطائرها من استبرق وجنتین دان. ان مکھیا سے پوچھو کہ جب تمہیں کرسی مل جاتی ہے تو تمہاری کیسے عزت ہوتی ہے، تمہیں کیسی کرسی دیا جاتا ہے کہ بیٹھو حضرت جی، آپ یہاں تشریف رکھیے، آپ یہاں بیٹھیے، آپ سائن کیجئے، آپ ہمیں حکم کیجئے. ایسے ہی میرا اللہ کل قیامت کے دن ہمیں جنت کے اندر بٹھائیں گے، کہیں گے کہ فرماؤ اپنے غلاموں سے، اپنی حوروں سے، اپنی عورتوں سے کہو کہ ہمیں یہ چاہیے. اللہ سے بھی کہو کہ اللہ ہمیں یہ چاہیے، وہ چاہیے، ہمیں شراب چاہیے، ہمیں کباب چاہیے، ہمیں لڑکیاں چاہیے. تو اللہ دے دے گا. جب یہ مکھیا کو مل جاتا ہے تو کل قیامت کے دن جنت میں سب کچھ نہیں ملے گا، ملے گا نا میرے بھائیوں. تو آج ہم کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں اور ہمارا نظریہ کیا ہے، کس سوچ میں ہم پڑے ہوئے ہیں. میں دیکھتا ہوں، دیکھو پکارنے والا پکارتا رہے گا، سننے والا سنتا رہے گا، لیکن عمل میں لانا ہے، عمل میں لانا ہے. عمل کرو گے تو زندگی بنے گی، جب زندگی بنے گی تو آخرت میں آسانی ہوگی. جب آخرت میں آسانی ہو جائے گی تو پھر جنت کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، سب سے کیا ہے، کسی ایک سے نہیں کیا ہے کہ چلو ماشاء صاحب میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر آپ نماز پڑھیں گے تو ہم آپ کو جنت دیں گے.
किसी मास्टर को थोड़ी ना कहा है, किसी एमएलए को थोड़ी ना कहा है, फर्दन हर इंसान को कहा है, हर फर्द को कहा है। कोई भी हो इस कायनात के अंदर अगर वो नबी के तरीके के अंदर चलेंगे, नबी की सुन्नतों को जिंदा करेंगे, कुरान पर अमल करेंगे, हदीस पर अमल करेंगे, अल्लाह की बात मानकर चलेंगे, तो अल्लाह ताला कल क़यामत में उनको जन्नत में दाखिला करवाएंगे। नहीं करवाएंगे, अल्लाह ने वादा नहीं किया है, हम तो सुनते आ रहे हैं। वो कहा है ना, एक मकोला है उर्दू में कि सुन सुन कर सुन बहरे हो चुके हैं हम। कहीं इंजेक्शन ऑपरेशन करना पड़े तो वहां इंजेक्शन लगाता है ताकि वहां का गोश्त काम ना करे, तो टाका से उसको हम सिल सकते हैं ना, आसानी होती। ऐसे हम लोग हो चुके हैं, कितना कुछ सुनते हैं, कुछ परवाह कुछ नहीं होता, जहां का वहां। आज से वादा करो, देखो मेरे भाइयों, मेरा अल्लाह ने वादा किया, फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व काना अल्लाहु गफूरर रहीमा। इस मटियारी के रहने वालों में से अगर किसी ने सच्ची और पक्की तौबा की है तो फरिश्तों से मेरा अल्लाह कहता है, ऐ फरिश्ता सुन जरा, क्या मेरे अल्लाह देखो तो इस मटियारी वाले ने आज सच्ची और पक्की तौबा की है। वो बूढ़ा हो, वो जवान हो, कि वो औरत हो, कि वो मर्द हो, वो कोई भी हो, कोई भी तौबा करता सच्ची और पक्की, तो मेरा अल्लाह का ऊपर से ऐलान होता है, फरिश्ता ये इंसान ने अभी तौबा की है और इनके जितने गुनाह थे, पहला पिछला अगला पिछला नए पुराने जितने भी गुनाह थे उन सबको तुम मिटा दो, जीरो जीरो कर दो, जीरो सिफर कर दो, जीरो कर दो, और वो जितने गुनाह हुए तुमको काउंटिंग करो, गिनती करो, काउंटिंग करो कि कितना बना हुआ, 200 करोड़ 400 करोड़ 600 करोड़ बन गया। उन सबके 600 करोड़ मिसाल फॉर एग्जांपल के तौर पर 600 करोड़ उनका गुनाह है, 600 करोड़। अल्लाह ने कहा नहीं, ये 600 करोड़ के बदले में 600 नेक क्या लिख दो, क्या मेरा अल्लाह ने बोला। तो आज हम सच्चे और पक्के तौबा करेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला सबको